بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، یہ قرب قیامت ہے۔ کوئی آدمی دوسرے آدمی کو کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتا۔ حسد ہے، کینہ اور بغض ہے، جس کی وجہ سے دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچانے کے لیے بعض لوگ جادو بھی کر دیتے ہیں۔ کیا واقعی جادو ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، روایات کے اندر آتا ہے، بالکل جادو ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں یہود کی بہت بڑی آبادی تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حسد کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور یہ کہہ دیا کہ بھائی ہم نے بھی یہاں رہنا ہے اور تم نے بھی، اس لیے آؤ معاہدہ کر لیتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت بغض نہیں رکھیں گے۔ بظاہر انہوں نے معاہدہ کر لیا، لیکن یہودی ایسی بدبخت قوم ہے کہ انہوں نے اندر اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد جاری رکھا اور کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ معاہدہ ہو گیا ظاہراً، لیکن اندرون خانہ سازشیں جاری تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا، اور حضور علیہ السلام کچھ تھوڑے سے غمگین اور پریشان رہنے لگے۔ ایک دفعہ آپ رات کو سوئے ہوئے تھے، دو فرشتے آئے ہیں اور آ کر کہنے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ اس آدمی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے؟ فرمایا جادو کیا گیا۔ فرمایا کس نے کیا؟ فرمایا یہود کا ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے لبید بن عاصم، اس نے جادو کیا حسد کی بنا پہ۔ فرمایا کیسے کیا؟ فرمایا کنگھے اور کنگھے کے اندر جو بال تھے وہ لے جا کے پڑھائی کر کے بیر زروان کے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ فرمایا اس کا علاج؟ فرمایا ہاں اس کا علاج ہے۔ پھر وہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے دو آخری جو صورتیں اتاری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مجھے تکلیف کیا ہے، اور آپ نے یہ سارا خواب جو فرشتوں نے جو سنایا تھا وہ سارا کا سارا سنا ڈالا، اور بیر زروان پہ آپ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے کیا دیکھا؟ کنویں کا سارا پانی پیلا اور اس کا رنگ تبدیل ہوا ہے۔ تو اس وقت یہ دو آیتیں نازل ہوئی، یعنی دو صورتیں آخری والی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، آپ نے تلاوت شروع کی، کنگا نکالا گیا۔ یہ 11 آیات مبارکہ ہیں، اور وہاں جب وہ 11 گریں لگی ہوئی تھی، آپ نے جب پڑھنا شروع کیا، ایک آیت پڑھی تو ایک گرہ کھل گئی، دوسری پڑھی، حتیٰ کہ 11 کی 11 گریں کھل گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ساری زندگی معمول شریف یہ تھا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ضرور پڑھا کرتے تھے ہر نماز کے بعد، اور آپ یہ بھی کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ پوری، آیت الکرسی پوری، یہ دونوں صورتیں، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع یہ پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کیا کرتے تھے آخری وقت تک، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں جب آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، توانائی نہیں تھی، اپنے ہاتھ مبارک اٹھا نہیں سکتے تھے، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ روز مرہ کا جو آپ کا وظیفے تھے، آپ کا معمول تھا، اس کا پتہ تھا، تو آپ نے یہ دونوں صورتیں پڑھی، اور پڑھ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ دم کیا، اور وہ ہاتھ سارے جسم پہ پھیر دیا۔ تو حضرات محترم، اس زمانے کے اندر آپ کو پتہ ہے کینہ، حسد ہے، بغض ہے، اور اگر آپ کا کسی معالج کو دیکھو گے تو جنات بھی چلا جائیں گے اور جادو بھی ختم ہو جائے گا، لیکن آنے والا معالج وہ نہیں جائے گا، اس نے آپ کا گھر دیکھ لیا، بار بار آئے گا، آپ کا خرچہ کروائے گا، اس میں مشکل کوئی چیز ہے نہیں۔ آخری 2 صورتیں، اور خصوصاً اگر کوئی آدمی اتفاق کرتا ہے تو یہ جو بزرگوں کی ایک کتاب ہے منزل کے نام پہ، اس کے اندر اللہ جل جلالہ و امن والوں نے بہت اسرار رکھے ہیں۔ آپ صبح اور شام ایک دفعہ ضرور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں، اپنے آپ پہ، اپنی اولاد پہ دم کر لیا کریں، انشاءاللہ العزیز کتنا ہی زیادہ اور کتنا ہی بڑا جادو کیوں نہیں ہوگا، وہ آپ کے دم سے دور ہو جائے گا۔ ہم حضرات ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ 2-4 دن کیا، 1 مہینہ 2 مہینہ کی ضرورت ہے، اتنا پرانا جادو ہے، جب فرق نہیں پڑتا تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کے اندر اثر نہیں۔ ہمیں کسی نے اجازت نہیں دی ہے، ہم نے کسی سے اجازت نہیں لی ہے، اس کی اجازت لینے کی بالکل کسی آدمی کو ضرورت نہیں، اس کی اجازت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا دیا جائے کہ نبی علیہ السلام پہ جادو کیا گیا تھا، وہ جادو نبی سے زیادہ طاقتور نہیں تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کام جو ہوا ہے، یہ نبی نے اپنی امت کو بتلانا تھا کہ میری امت میں یہ کام جاری رہے گا، وہ اپنے آپ کو اس فتنہ سے، حسد اور بغض سے، اور اس کی وجہ سے جادو ہوگا، اس کا علاج کیسے کریں گے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جادو ہوا، اور نبی نے کر کے ہمیں دکھلایا ہے، تو ادھر ادھر بھائی بھاگنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضرات یہ دونوں صورتیں ضرور پڑھا کریں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یاد کروائیں، انشاءاللہ العزیز پھر کوئی جادو آپ کو تنگ نہیں کرے۔